بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود و سلام رحمت العالمین پر۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک پڑھا لکھا جوڑا میرے پاس آیا۔ ان کی شادی کو کئی ماہ گزر چکے تھے، مگر ابھی تک مباشرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ لوگ بہت پریشان تھے۔ میں نے مسئلے کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ دونوں کو یہ علم نہ تھا کہ مباشرت کہاں کرنی ہے۔ ظاہر ہے جب جگہ کا علم ہی نہیں تو کہاں کریں گے۔ پاکستان میں نوجوان لڑکوں کی بہت بڑی تعداد کو علم نہیں کہ فرج کہاں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پہلی رات مباشرت میں دقت ہوتی ہے۔ فرج عورت کے اعضائے مخصوصہ کے بالکل نیچے پخانے کی جگہ سے تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے اور یہیں مباشرت کی جاتی ہے۔ مختلف عورتوں کی فرج کا سائز مختلف ہوتا ہے۔ عموماً سائز 3.5 انچ کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ مباشرت کے وقت جب جنسی جذبات عروج پر ہوتے ہیں تو فرج کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تاکہ وہ بڑے سائز کے ذکر کو بھی برداشت کر سکے۔ بعض عورتوں کی فرج زیادہ پھیلتی ہے اور بعض کی کم۔ اسی طرح بعض کنواری لڑکیوں کی فرج تنگ ہوتی ہے اور بعض کی قطریں کھلی۔ اسی طرح ایک نوجوان نے پریشانی کے عالم میں مجھے فون کیا کہ سہاگ کی رات مباشرت کے وقت اس کا ذکر بڑی آسانی کے ساتھ بیوی کی فرج میں داخل ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی بیوی کی فرج کھلی ہے، جس کا مطلب اس نے یہ لیا کہ خدا نہ خواستہ اس کی بیوی بد کردار ہے۔ وہ اسے طلاق دینے کے در پر تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بعض لڑکیوں کی فرج فطری طور پر کھلی ہوتی ہے۔ وہ پرسکون ہو گیا۔ اس طرح ایک گھر اجڑنے سے بچ گیا۔ سامعین محترم، بعض عورتوں کی فرج بہت تنگ ہوتی ہے اور دخول بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک عورت کی فرج اس قدر تنگ تھی کہ میاں جب بھی مباشرت کرتا تو اس کے ذکر کی جلد پھٹ جاتی۔ ایسی صورت میں مرد کو اپنے ذکر پر چکناہٹ لگا لینی چاہیے اور عورت مباشرت کے وقت اپنے پخانے کی جگہ اور فرج کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دے۔ اس کے ساتھ ہی تصور کرے کہ اس کی فرج میں روئی ہے جس کو وہ بار کو دھکیل رہی ہے۔ اس طرح دخول آسان ہو جاتا ہے۔ بعض عورتیں خوف کی وجہ سے مباشرت کے وقت اپنے جسم کو اکڑا لیتی ہیں، جس کی وجہ سے فرج بند ہو جاتی ہے اور دخول مشکل ہو جاتا ہے۔ تنگ فرج کی صورت میں فور پلے لمبا نہ کیا جائے۔ لمبے فور پلے میں فرج کے لبوں میں زیادہ خون آ جاتا ہے، جس سے وہ سوج جاتے ہیں اور زیادہ تنگ ہو جاتی ہے۔ بعض خواتین کی فرج کھلی اور ڈھیلی ہوتی ہے، جس میں دخول بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اکثر مرد اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے، جس سے ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک خاتون نے کال کیا کہ ایک بچے کی پیدائش کے بعد اس کی فرج ڈھیلی اور کھلی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اب میاں اس میں دلچسپی نہیں لیتا۔ اس صورت میں فور پلے زیادہ دیر تک کیا جائے۔ اس سے فرج کے لبوں میں زیادہ خون آ جاتا ہے اور وہ سوج جاتے ہیں، جس سے فرج کا منہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دخول کے وقت بیوی اپنے پخانے کی جگہ کو اور فرج کو اندر کو سکیڑے یعنی بھینچ لے، اس سے فرج تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خامد بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اگر فرج بہت کھلی ہو جائے تو کسی سرجن سے ملا جائے اور وہ ٹانکے لگا کے اس کو تنگ کر دے گا۔ سامعین محترم، بعض اوقات مباشرت کے دوران عورت کی فرج سے آوازیں نکلتی ہیں، جس سے دونوں میاں بیوی پریشان ہو جاتے ہیں۔ عموماً یہ آوازیں اس وقت آتی ہیں جب مباشرت اور دخول پیچھے سے کیا جائے۔ اس صورت میں ہوا فرج کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور ذکر کے باہر نکالنے سے باہر آتی ہے اور جس سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہ جسم کا ایک نارمل رد عمل ہے۔ اور اگر کسی دوسرے طریقے سے مباشرت کی جائے تو پھر آواز نہ آئے گی۔ بعض خواتین
کی فرج کے ڈھیلے پن کو ایک مشق سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس مشق کو کیگل مشق کہتے ہیں۔ یہ مشق نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ یہ مشق فرج کے ڈھیلے پن کو ٹھیک کرتی ہے، اس کے علاوہ مردوں کے قطروں کو روکتی ہے اور صورت انزال کا حل کرتی ہے اور تناؤ کو بڑھانے میں یہ بے حد مفید ہے۔ مشق کچھ اس طرح سے ہے، آپ باتھ روم چلے جائیں اور وہاں پیشاب کریں اور چند سیکنڈ کے لیے پیشاب کو روک لیں، پھر چھوڑ دیں، پھر روکیں اور چھوڑ دیں۔ چند بار یہ مشق کریں اور پھر نوٹ کریں کہ آپ کن پٹھوں کو بھینچ کر پیشاب کو روکتی ہیں۔ دراصل پیشاب روکنے کے لیے آپ پخانے کی جگہ کو بھینچتی اور سکیڑتی ہیں۔ بعد ازاں آپ نے یہی مشق پیشاب کیے بغیر پخانے کی جگہ کو بھینچ کر اور سکیڑ کر کرنی ہے۔ یہ مشق دن میں 3 بار صبح دوپہر شام کی جاتی ہے۔ پہلے ہفتے میں آپ 5 بار صبح، 5 بار دوپہر اور 5 بار شام کو کریں گی اور ایک دفعہ بھینچنے کا ٹائم جو ہوگا وہ 5 سیکنڈ ہوگا۔ دوسرے ہفتے 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ دوپہر، 10 دفعہ رات یا شام کو کریں گی اور ٹائم ہو جائے گا 10 سیکنڈ۔ تیسرے ہفتے آپ 15 دفعہ دن میں 3 بار کریں گی اور وقت ہوگا 15 سیکنڈ۔ چوتھے ہفتے میں آپ 20 بار دن میں 3 بار کریں گی اور وقت ہوگا 20 سیکنڈ۔ پانچویں ہفتے میں آپ 25 بار دن میں 3 بار کریں گی اور وقت ہوگا 25 سیکنڈ۔ اور چھٹے ہفتے میں آپ 30 بار دن میں 3 بار کریں گی اور وقت ہوگا 25 سیکنڈ۔ عموماً 6 ہفتوں میں کافی فرق پڑ جاتا ہے اور ضرورت پڑے تو اس مشق کو مقصد کے حصول تک جاری رکھیں۔ سامعین محترم، اگلی ویڈیو کے ساتھ میں جلدی پھر حاضر ہوں گا۔ اگلی ویڈیو یا آڈیو مباشرت کے آداب کے حوالے سے ہوگی، جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔